السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آئین اور قانون کے دو بنیادی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور تحفظ بالخصوص ان بنیادی حقوق کا جن بنیادی حقوق کے اوپر تمام مہذب معاشرے قائم ہیں۔ دوسرا مقصد، جب یہ حقوق پامال ہوتے ہیں تو پامالی کا تدارک کیا جائے اور جو پامال کرنے والے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اس کا اطلاق تمام اداروں کے اوپر بلا تفریق ہوتا ہے۔ تمام افراد اس ایگریمنٹ کے، اس کنسنسس کے تابع ہوتے ہیں، تبھی نظام اور معاشرے چل پاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر گمشدہ افراد کا معاملہ بہت عرصے سے چل پا رہا ہے، سپریم کورٹ کے نوٹس میں ہے۔ گمشدہ افراد کے واقعات تو ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو 11 افراد سے متعلق جو واقعہ ہے وہ ایک استعارہ بن گیا ہے، جس سے گمشدہ افراد سے متعلق تمام ملک میں بحث کی جا رہی ہے۔ ہم اس پروگرام میں 11 گمشدہ افراد کے واقعے پر توجہ دیتے ہوئے اس موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا چاہیں گے، جس کے اندر قانون بھی ہے، جس کے اندر آئین بھی ہے، جس کے اندر ریاست کے رٹ بھی ہے، اور جس کے اندر بنیادی انسانی حقوق اور ریاستی اداروں کے رویے بھی شامل ہیں۔ ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کر رہی ہیں آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ، جو چیئرپرسن ہے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنا تھا، لیکن جس جگہ پر یہ موجود ہیں شاید وہاں پر میاں نواز شریف صاحب آئے ہوئے ہیں، تو ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ یہاں پہ نہیں آ پائیں۔ بہرحال ہم کو فون پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آمنہ صاحبہ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ناظرین راجہ محمد ارشاد صاحب، جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، اور اس کیس میں نمائندگی کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی، ڈی جی ایم آئی کی، اور جیگ برانچ جو آرمی کی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے زحمت کی۔ عبدالشکور صاحب ناظرین ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں ڈان نیوز کے، جو اس کیس کو بہت عرصے سے کور کر رہے ہیں اور اس کی تمام تکنیکی جہتوں سے واقف ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آمنہ صاحبہ، آپ کا نقطہ نظر جو ہے ہم پہلے جاننا چاہیں گے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا یہ یقین ہے یا یہ شک ہے یا آپ کا خدشہ ہے کہ یہ بالخصوص یہ جو 11 افراد گمشدہ ہوئے، جن میں سے 3 کی لاشیں بھی دریافت ہوئیں بعد میں، اور معاملہ کورٹ کے اندر ہے، کورٹ نے طلب بھی کیا، جو باقی لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کے تمام گمشدگیوں کے پیچھے پاکستان کے ریاستی اداروں کا ہاتھ ہے؟ جی ہاں، 100% ان کا ہاتھ ہے۔ دیکھیں، اڈیالہ جیل کی ایک سیکرٹ رپورٹ بھی جاری ہوتی ہے، جو کہ ڈیلی جاری ہوتی ہے، اور ان کے وکیل صاحب نے وہ بھی نکلوائی ہے، اور اس میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ ان قیدیوں کو جن کی رہائی ہونی تھی، ایجنسیز اہلکار لے کے اغوا کر کے چلے گئے ہیں۔ آمنہ صاحبہ، یہ جو قیدی تھے جو آپ کے بیان کے مطابق ایجنسیز 100% ان کو اٹھا کے لے گئیں، یہ کن مقدمات میں ملوث تھے؟ جی، ان کے اوپر جو بیس لیس ایکیوزیشنز تھیں وہ یہ تھی کہ یہ حمزہ کیمپ بلاسٹ اور جی ایچ کیو بلاسٹ اور اس قسم کے ٹیررزم کے واقعات میں ملوث ہیں، حالانکہ یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ ان کی جو پہلی دفعہ کی ایبڈکشنز ہوئی ہیں وہ 2007 میں ہوئی ہیں۔ اس وقت ان میں سے کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا تھا، اور ان کو سال 1.5 سال 2 سال ان کو ڈس اپیئرڈ رکھا گیا تھا۔ تو آپ مجھے بتائیں، جو پہلے سے انلیگل ڈیٹینشن میں ہو وہ کیسے کرائمز کر سکتا ہے، وہ کیسے بلاسٹ کر سکتا ہے؟ ہولڈ دا لائن ود می، لیٹ می برنگ راجہ ارشاد صاحب۔ راجہ صاحب، ذرا قانونی معاملات کا ہم پہلے تعین کر دیں۔ آپ کا آفیشیل نیریٹو کیا ہے؟ کیا یہ واقعہ ہے؟ کیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایجنسیز انوالو ہیں اور معصوم لوگوں کو اٹھایا ہوا تھا؟ کہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس پٹیشن میں ریسپونڈ نمبر 2 to 4، میں نے 6 جنوری 2011 کو ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی ان رائٹنگ بفور دا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میں نے اس اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ دے آر ان دی کسٹڈی آف دی ایجنسیز and they are no longer missing persons. They were never missing persons. They are no longer missing persons. In that statement, it was a categoric statement. اور کورٹ کے سامنے تھے؟ کورٹ کے سامنے ٹھیک، وہ ریپروڈیوس کی گئی ہے آرڈر جو 6 جنوری 2011 میں کو آرڈر پاس ہوا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ، بلکہ مجھے اپریشیٹ کیا گیا ہے اس اسٹیٹمنٹ کی بیسس پر۔ ٹھیک، اب میں نے یہ بھی اس اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ دی ایلیگیشنز اگینسٹ دیم ول بی انویسٹیگیٹڈ،
کہ ان کے جو آر دے ریئلی دی آتھرز آف دیز کرائمس جو ان کے خلاف تو ایلیگیشن ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن کے لیے the cases are being investigated. They are in the custody of the agencies and the allegations are being investigated for their trial in FGCM, Field General Court Martial under Army Act 1952. This was my statement. ٹھیک. اب فردر وہ آپریشنل ایریا میں وہاں انویسٹیگیشن کیا ہوئی ہے, کیا ایویڈنس کلیکٹ, وہ تو ریکارڈ اب آنا ہے نا, وہ ریکارڈ آنا ہے جی. ٹھیک ہے. تو یہ ان کو گمشدہ افراد کہنا غلط ہے. ایجنسیز کی کسٹڈیز میں تھے, ڈکلیئرڈ تھا آپ کے بیان کے مطابق. ذرا یہ جب ان کو پیش کیا گیا کورٹ میں جی, وہ ان کی کیفیت اتنی بری کیوں تھی؟ کیونکہ وہ اسپیکٹیکولر ہیڈ لائنز بنے. I'll come to Shakur on legal side as well. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو سب نے دیکھ لی ہے, وہ کیوں ایسے تھی, وہ ایز اے لائر میرا سبجیکٹ نہیں ہے. ٹھیک. میں نے جو لیگل پروپوزیشن وہاں ریز کی گئی ہے اس پٹیشن میں نے ان کے ریلیٹیوز کی میٹنگز ارینج کروائیں. فرام ویری بگننگ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ان کی میٹنگز ان کے ریلیٹیوز کی وہ ارینج کروائیں. اس کے بعد بھی میں نے میٹنگز ارینج کروائیں. وہ کس اسٹیج پر ہاسپٹلائز ہوئے میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. میں تو اس وقت سین پر آیا جب یہ ان کے ایڈوکیٹ نے پٹیشن فائل کی بیفور دا سپریم کورٹ. اب شکور, عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات کے اندر دونوں پارٹیز کے جو ایشوز ہیں وہ کورٹ کے اندر تصفیہ طلب ہوتے ہیں اور کورٹ کے اندر تصفیہ ہو جاتا ہے. کورٹ کے اندر معاملہ تو ہے, لیکن کورٹ سے باہر جو ڈیبیٹ چل رہی ہے لگتا ہے کہ کورٹ کے معاملات اس کی وجہ سے بالکل ماند پڑ گئے ہیں. کم بیک ٹو دا لا, ایسے رپورٹر کی حیثیت سے آپ اس تمام معاملے کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ جی, دراصل تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا ہوگا کہ 6 اپریل 2010 کو راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان 11 افراد کو مختلف مقدمات کے اندر بری کر دیا تھا. اس کے بعد ان کو وہ 16 MPO کے تحت ان کی گرفتاری کا حکم ہوا کہ ان کو نظر بند رکھا جائے نقص امن کے خدشے کے پیش نظر. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے بھی ان کو رہا کیا اور 28 کو ان کی رہائی کا حکم دیا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے. 29 کو جب یہ اڈیالہ جیل سے جا رہے تھے تو مبینہ طور پہ کچھ لوگ گاڑیوں میں آئے, اٹھا کر لے گئے. ان کی خوش قسمتی یہ کہیے یا بدقسمتی کہیے, کیونکہ وہاں سے ان کا پھر ایک سخت دور شروع ہوا. وہ جب اٹھائے گئے تو ان کے جو وہاں پہ لواحقین موجود تھے انہوں نے گو کہ بہت صاف فوٹیج نہیں تھی لیکن ایک موبائل فوٹیج بنا لی. اور پھر اس کے بعد وہ جو DSR کا آمنہ ذکر کر رہی تھی وہ بھی لکھی گئی کہ اس طرح ایجنسیز کے لوگ ان کو لے گئے. راجہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں, یہ زیادہ عرصہ تک تو شاید مسنگ پرسن نہیں رہے, ہم بھی ان کو اب ایجنسیوں کے زیر تحویل افراد کہتے ہیں, لیکن کچھ عرصے تک یہ غائب رہے. بیچ میں جب اٹارنی جنرل نے ان سے پہلے یہ بیان دیا تھا عدالت کے اندر کہ جب عدالت نے کہا کہ ایجنسیوں پر الزام لگ رہا ہے آپ ان سے جواب لے کر آئیں, تو اٹارنی جنرل مولوی انوار الحق نے یہ بیان دیا وہاں پر کہ ایجنسیاں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہیں. لیکن جب دباؤ بڑھا تو دین راجہ صاحب آئے اور راجہ صاحب نے وہاں پہ آ کے کہا, ایک کہانی وہاں پہ بتائی ان کو کہ اصل میں جب یہ لوگ رہا ہوئے تو وہاں پہ انٹیلیجنس کے جو ان کے اپنے ساتھی تھے, انٹیلیجنس کے لوگ نہیں بلکہ ان دہشت گردوں کے اپنے ساتھی بیروپ بدل کے آئے, بیروپ کے آئے اور انہوں نے آ کے ان تمام کو لے گئے اپنے ساتھ اور پھر ان کو وہاں سے لے جا کر کے آپریشنل ایریا کے اندر کہانی کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہانی کہی جا رہی, وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تقریباً سارے اس پر ہنسنا شروع ہو گئے کہ کس طرح اگر کوئی ایسی بات تھی, ایسا تھا تو پھر مجھے بتائیں کہ جس جیل کے احاطے کے اندر سے ان لوگوں کو اٹھایا گیا تھا وہاں پر جو جیلر تھا, وہاں پہ جو ڈیپٹی جیلر تھا, ایک پورا نظام ہے, تو کیا وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اندھے ہو گئے تھے یا ان کے خلاف بھی پھر کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی؟ اور ان لوگوں کے آف دا ریکارڈ ہمیں یہ بتایا کہ خود جج صاحب کو بھی پتہ ہے, تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو کس نے اٹھایا ہے, اور الٹیمیٹلی انہوں نے پھر ان کی کسٹڈی مانی کہ جی ہاں وہ ہماری تحویل میں ہے اور آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جو ہے اس کے تحت ہم ان کا ٹرائل کریں گے, جو کہ بعد میں ابھی تک نہیں ہو سکا.